السلام علیکم ناظرین، عامل حمزات قاری حافظ شفقت رسول خاکی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج جو ہے قبرستان میں آیا ہوا ہوں۔ یہ قبرستان کی زیارت کریں پہلے۔ یہ قبرستان ہے جہاں پر میں آیا ہوا ہوں، اور یہ میرے والد والدہ اور قبریں ہیں یہاں پر بھائیوں کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ ہمیں اس دنیا کے اندر جو ہے وہ کسی نہ کسی مقصد کے لیے بنا کر بھیجا ہے۔ یہ ایک ایسا پرچہ ہے، یہ دنیا کا یہ امتحان جو ہے یہ ایک ایسا امتحان ہے جس کا پرچہ پہلے سے ہی آؤٹ کر دیا گیا ہے، اور ہم نے اس پرچے میں پاس ہونا ہے۔ پاس ہم نے اس طرح ہونا ہے کہ ہم نے اس پرچے کے اوپر عمل درآمد کرنا ہے۔ ہم جب اس پرچے کے اوپر عمل کریں گے تو ہمارے نمبر آئیں گے، ادروائز ہمارے نمبر ہم نے اس پرچے کے اوپر عمل نہ کیا جو اللہ نے پہلے سے ہی آؤٹ کیا ہوا ہے۔ نماز پڑھو، تسبیح کرو، مجھ سے ڈرو، یہ سارا امتحان ہے اور ہم نے اس کو پاس کرنا ہے۔ تو اگر پاس کر جائیں گے تو ان قبروں کے اندر سکون ہوگا، اگر نہیں پاس کریں گے تو اس کے اندر سکون نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن تو فیصلہ ہو ہی جانا ہے ہر چیز کا، بخشش کا، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے۔ تو یہ تو اللہ کی کرم نوازی ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ آج ہم کو اللہ نے یہ موقع دیا ہوا ہے اور ہم آپ کے ساتھ مخاطب ہیں، تو اور آپ کو سمجھا رہے ہیں، ہم کو بتا رہے ہیں کہ یہ ایک چینل ہم نے یوٹیوب چینل میرا سبسکرائب کروایا کریں، لوگوں سے کیا کریں، اور 0300 430 1440 دنیا کا کوئی بھی مسئلہ مسائل ہو، یہ جو میں نے یوٹیوب میں وظیفے دیے ہوئے یہ آپ نے کسی نے مجھ سے کروانے ہو تو وہ کروا سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، میں کر دوں گا اس کے لیے۔ اور خود زیادہ کوشش کی یہ کریں کہ خود کریں جو میں نے بتایا ہوا ہے، کیونکہ قرآن ہی ہماری زندگیوں کا حل ہے، ہماری پریشانیوں کا، دکھ تکلیفوں کا۔ دیکھیں آج کتنی نفسا نفسی، ہر بندہ پریشان ہے، ہر بندے کی دکھ تکلیفیں ایک علیحدہ سی ہے، ہر بندہ پریشان ہے، ہر بندہ۔ تو اس کی پریشانی کا حل جو ہے وہ یقین کرے قرآن ہے۔ فَاصْبِرْ عَلَىٰ صَبْرًا جَمِيلًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، صبر کرنے والوں کو عطا کرتا ہے، اچھا لگتا ہے اللہ تعالیٰ کو صبر۔ تو صبر جو ہے، میری والدہ بھی کہتی ہوتی تھی اللہ جنت نصیب کرے کہ صبر کرو بیٹا، ہر کام میں صبر کرتے ہوتے ہیں۔ تو جب صبر کا پڑتا ہے نا کسی کے اوپر، جو تمہارا دشمن ہوتا ہے وہ صبر اس کے اوپر پڑتا ہے تو بہت برا پڑتا ہے۔ جو تمہیں تنگ کرتے رہتے تھے، جو تمہیں ذلیل کرتے تھے، کرنے کی کوشش کرتے تھے دنیا میں، جو تمہیں برا سمجھنے کی کوشش کرتے تھے، برا بنانے کی کوشش کرتے تھے، وہ خود برے ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسی کرم نوازی صبر کرنے والے کے ساتھ دیتا ہے کہ وہ بندہ خود گندا ہو جاتا ہے، صبر کرنے والا گندا نہیں ہوتا۔ تو اس لیے بچوں اور دنیا کی تمام سننے والوں، اس لیے قرآن کی رسی کو مضبوطی سے تامے رکھو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ اللہ کی رسی وہ ہے، کیا ہے؟ قرآن، نماز، روزہ، زکوٰۃ، یہ اللہ کی رسی ہے۔ اللہ کی رسی ہے، کسی سے جھوٹ مت بولو، کسی کو برا مت کہو۔ آپ دنیا والے کہتے ہیں جی کہ وہ غلط ہے، وہ سیاستدان غلط ہے، وہ غلط ہے، وہ غلط ہے، ہم غلط ہیں، ہم خود غلط ہیں۔ جب ہم ٹھیک ہوں گے تو ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے میں ٹھیک ہوں اور مجھے ٹھیک نہ ملے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم غلط ہیں، ہم دنیا میں غلط ہیں، ہم ہر کام غلط کر رہے ہیں، ہم اشارہ نہیں دیکھ رہے، ہم سڑک پہ جاتے ہوئے کسی جانور کو نہیں دیکھ رہے، اوپر سے کچل کے گزر جاتے ہیں۔ یہ ہماری انسانیت ہے، ہمارے اندر کمیاں ہیں، ہمارے اندر بہت ساری کمیاں ہیں، تو ہم یہ کام کر رہے ہیں نا۔ تو اسی وجہ سے ہمارے اوپر یہ نافذ کر دیا گیا ہے سب کچھ، کیونکہ ہم غلط ہیں، کیونکہ ہم غلط ہیں تو ہم غلط ہوں گے تو ساری دنیا غلط ہے۔ جب ہم ٹھیک ہیں تو ساری دنیا ٹھیک ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا نا، تین چیزیں جو ہیں، اگر کوئی پورا غلط ہے، ایک بندے سے پوچھا آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بتاؤ ساری دنیا کیسی ہے، آپ نے وہ کہنے لگا کہ یہ ساری دنیا گندی ہے، تو آپ نے فرمایا بالکل ٹھیک۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے بندے سے پوچھا کہ تم بتاؤ،
کہ ساری دنیا کیسی ہے؟ کہتا ہے ساری دنیا بڑی اچھی ہے، بڑی خوبصورت ہے، بہت اچھی ہے، بڑی پیاری ہے، ساری دنیا اچھے ہیں، اتنے پیارے لوگ ہیں۔ تو آپ نے فرمایا یہ بھی ٹھیک۔ تو ایک شخص سے تیسرے سے پوچھا کہ تو بتا، کہتا ہے یہ آدھی دنیا ٹھیک ہے، آدھی غلط ہے۔ تو آپ نے فرمایا یہ بھی ٹھیک ہے۔ تو اکثر مقصد کہنے کا کہ جس نے کہا تھا کہ ساری دنیا ٹھیک ہے وہ خود ٹھیک تھا اندر سے، اور جس نے کہا تھا ساری دنیا گندی ہے وہ خود اندر سے گندا تھا۔ اور ہم معاشرے کے اندر، میں ساری زندگی اپنے بھائیوں کو دیکھتا رہا، سنتا رہا، اور ان کی باتیں نوٹ کرتا رہا، اور ہنستا بھی رہا اندر سے کہ وہ خود گندے تھے۔ ہمیں کیا گندا کرنا تھا؟ انہوں نے خود گندے ہیں، اندر سے گندے ہیں، اپنا گند نہیں دیکھتے، اندر سے گندے ہیں نا، اندر سے گندے ہیں، تو اس لیے سب گندے نظر آتے ہیں ان کو۔ یہ فطرت ہے، یہ انسان کی فطرت ہے کہ اس کو گندا نظر خود گندا ہوتا ہے تو آگے سے بھی گندا نظر آتا ہے۔ جو اچھا ہوتا ہے، تو میں صرف ایک ہی بات کہتا ہوتا تھا کہ یار خدا کا خوف کھاؤ، اور بندہ اپنا برا آپ کرتا ہے، بندہ اپنا برا آپ کرتا ہے، کوئی کسی کا برا نہیں کر سکتا، خود انسان اپنا برا آپ کرتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو آج کا دور تو گمراہی کا دور ہے، آج کا دور تو کالے علم، جادو، تویز، دھاگوں کا، اور غلط راستوں پر چلے ہوئے لوگوں کا، عورتوں کا، یہ جو گمراہی کا وہ جو وقت آ گیا، یہ بہت برا وقت جا رہا ہے جس میں ہم پیدا ہوئے ہیں۔ ہم نے پتہ نہیں کب جانا اس دنیا سے، ہماری جان چھوٹے گی، مگر یاد رکھنا کہ یہ وقت جو ہے یہ بہت برا وقت ہے۔ ہر بندہ گمراہ ہے، ہر بندہ نفسا نفسی میں ہے، کیونکہ یہ قیامت کا نشانیاں آ چکی ہے ساری، یہ قیامت کا اینڈ چل رہا ہے۔ تو اس وجہ سے شاید یہ اثرات ہیں قیامت کے، کوئی اپنے آپ کو سدھارنے کو تیار ہی نہیں، اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کو تیار ہی نہیں، کوئی جھوٹ چھوڑنے کو تیار ہی نہیں، ٹھیک ہے؟ ایک ایسا نفسا نفسی کا دور بن گیا، پیسے کا دور بن گیا کہ ہر بندہ بھوکا مر رہا ہے، ہر بندے کے پاس حالات ایسے۔ میں پاکستان میں پیدا ہوا ہوں، میرے حالات ہی ایسے ہیں کہ مجھے میرے اوپر جو مہینے کا جو ہے 20,000 سے کم بل ہی نہیں ہے، بجلی کا بل دوں کہ اپنے بچوں کو روٹی کھلاؤں۔ ہر بندہ پریشان ہے، ہر بندہ ہر نفسا نفسی میں چل رہا ہے، ہر بندے کی حالات یہ ہے۔ تو اس لیے خدا کا خوف کھاؤ، اور اپنے عمل اور اپنے اعمال جو ہے وہ ٹھیک کرو، اپنے آپ کو خود کو ٹھیک کرو، باقی سب کچھ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ میں غلط ہوں، اس لیے مجھے ہر چیز غلط نظر آ رہی ہے، جب میں ٹھیک ہو جاؤں گا تو ہر چیز مجھے ٹھیک نظر آنا شروع ہو جائے گی۔ تو خدا کے لیے اپنی درستگی کرو، اپنے اعمال کو درست کرو، اور یہ فرقہ واریت جو ہے یہ بہت بڑی لعنت ہے، اور کوئی فرقہ نہیں ہے دنیا کے اندر جو ہے، یہ صرف اور صرف جو ہے ہم اپنے اندر گریبان میں دیکھیں، ایک کلمہ، اللہ، محمد اور قرآن اور 4 صحابہ کا عمل، اس سے قرآن سے بڑی کتاب ہمارے پاس ہے؟ کوئی ہے دنیا میں اس سے بڑی کتاب، اچھی کتاب؟ وہ ہمارے پاس پاک کتاب ہے جس پر ہم نے چلنا ہے، اس پر کو پڑھ کر ہر چیز۔ کوئی فرقہ ہے ہی نہیں، تو ہم نے خود لوگوں نے فرقے بنائے ہوئے، فرقہ واریت کی پوجا کرتے ہیں اپنی۔ اللہ معافی دے، میں الحمدللہ دعویٰ کرتا ہوں میرا کوئی فرقہ نہیں ہے، نہ ہی میں نے زندگی میں اپنی میں کوئی فرقہ بنایا، اور نہ میں نے بنایا، نہ میں نے بننے دیا، اپنے اندر کوئی فرقہ آنے نہیں دیا، میرا فرقہ کوئی ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے؟ تو کہنے کا مقصد کہ اقبال بھی تھا، علامہ اقبال، ان کا بھی کوئی فرقہ نہیں تھا، وہ بھی تو فرقوں کے بغیر ہی زندہ رہے، اور اپنی زندگی میں کسی فرقے کو آنے ہی نہیں دیا انہوں نے، ٹھیک ہے؟ وہ سب کے دیوانے تھے، وہ سب کے عاشق تھے۔ تو کہنے کا مقصد کہ اللہ اور اس کا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نہ کمی ہونے دو، ان کی زندگی پر گزرے ہوئے دن اپنے گزارنے کی کوشش کرو، ان کے اعمال اپناؤ اپنے اندر، ٹھیک ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان میں کمی کرتا ہے وہ مسلمان نہیں، وہ برا مسلمان ہے۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کمی کرے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم نبوت کو نہیں مانتا، وہ غیر مسلم ہے، وہ غلط ہے، ٹھیک ہے؟ اپنے آپ کو دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارے وہ آقا ہیں، ہمارے نبی ہیں، ہمارے رسول ہیں، ہمارے آقا ہیں، ہم ان کی جو ہے نا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ قیامت کے دن وہ ہماری شہادت دیں گے، ٹھیک ہے نا؟ یہ قرآن کی آیت ہے، دوسرے سپارے کی دوسری آیت پڑھیں، ترجمہ پڑھیں، آپ کو سمجھ آئے کہ وہ ہماری شہادت دیں گے۔ شہادت وہ دیتا ہے جو دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں فرقہ واریت ہے ہی نہیں۔ ہمارے پاس الحمدللہ رب العالمین، وہ تمام عالمین کا رب ہے، ہر چیز کا رب ہے، فرقہ تو ہے ہی نہیں۔ فرقے تو ہم نے بنائے ہیں، خود بنائے ہیں، جس نے بھی بنائے ہیں خود بنائے ہیں، اپنے وہ اعمال کا ذمہ دار ہے۔ قیامت کے دن انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا، میرا یہ یقین کیجئے کہ فرقہ ہے ہی نہیں۔
فرقہ ہم نے بنایا ہوا ہے، خود بنایا ہوا ہے فرقہ ہے نہیں۔ مسلمان سے پیار کرو، اس کی مدد کرو، اس کی پریشانیاں دور کرو، اللہ کے مخلوق کی خدمت کرو، اللہ کے مخلوق کی مدد کرو، وہ تمہارے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ میں تمہیں اس چیز کا اجر دے گا، اللہ تعالیٰ تمہاری اس چیز کی مدد کرے گا تمہارے ساتھ جو ہے۔ یہ ہم ان چیزوں پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم گمراہ نہیں ہوئیں گے، قرآن کو ہم پکڑ کے رکھیں گے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، ٹھیک ہے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، کوئی فرقہ نہیں، جس نے رسی کو پکڑا ہوا ہے وہ اس کا کوئی فرقہ نہیں۔ تو کہنے کا مقصد جو ہے اپنے آپ کو ہم نے سدھارنا ہے ہر لحاظ سے۔ دیکھیں وہ مغرب میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے ہمارے قانون اپنائے ہوئے ہیں، ہماری باتیں اپنائی ہوئی ہیں، ہم سے ہی سیکھ کر گئے ادھر 100 سال حکومت کر کے، پاکستان کی میں حکومت کی، انڈیا میں حکومت کی، وہ ہم سے سیکھ کر وہ دیکھیں آج بڑے بنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ انہوں نے اپنے قانون اچھے رکھے ہوئے، قرآن والے، شریعت والے، انہوں نے اپنے قانون، ہمارے قانون رکھے ہوئے انہوں نے، ٹھیک ہے نا، اور وہ کامیاب ہے۔ ادھر ہم بھاگ کر ادھر جاتے جی، امریکہ جائیں، لندن جائیں، کینیڈا جائیں، فرانس جائیں، ہم ادھر جاتے ہیں بھاگ کے، کیوں کہ وہاں پر سیکیورٹی ہے، وہاں پہ ہر چیز ہے، وہاں پہ انصاف ہے، وہاں پہ سب کچھ، ہم کیوں جا رہے ہیں بھاگ کے؟ اور میری تو سمجھ نہیں آتی کہ ہم اپنے آپ کو کیوں نہیں سدھار رہے، ہم اپنے آپ کو ٹھیک کیوں نہیں کر رہے۔ میں بھی انسان ہوں، وہ بنانے والے بھی پاکستان کو انسان تھے، اور اس جگہ ٹوٹے کو بنانے والے بھی انسان تھے، وہ انسان کدھر ہے؟ وہ انہوں نے کس مقصد کے لیے یہ بنایا تھا پاکستان؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے ایک پچھلی ویڈیو میں بھی بات کی تھی کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام عالمین کا رب، مالک یوم الدین، مالک ایک ہے اللہ، صرف وہی مالک ہے، میرا آپ کا سب کا ایک ہی مالک ہے، ہر مذہب کا ایک مالک ہے، صرف اللہ ہی حقیقت کا نام ہے، ٹھیک ہے، باقی سب جھوٹ ہے، صرف اللہ ایک حقیقت کا نام ہے، مالک یوم الدین۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اسی سے مدد مانگو، اسی سے مانگو، اور وہی دے گا تمہیں، وہ دیتا ہے، دیکھ لیجیے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ایک دن مجھے بھی عطا کر دے گا، آپ کو دکھاؤں گا انشاءاللہ، اسی کیمرے کے اوپر دکھاؤں گا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم۔ اندازہ کر لو کہ اہدنا الصراط المستقیم مطلب سیدھی راہ پر رہو، سیدھی راہ پر چلو، اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ ہے ہمارے پاس، اللہ، محمد، قرآن اور 4 صحابہ کا عمل، ہم نے جو اپنے اندر اپنانا ہے وہ سیدھا سمپل دیٹ، تو ہے کچھ بھی نہیں، ہم نے خود بنایا ہوا ہے، ہم نے کیوں نہیں سیدھی راستے پر چل رہے؟ جب تک ہم سیدھے راستے پہ نہیں چلیں گے ہم ذلیل ہو جائیں گے، ہم خوار ہو جائیں گے، اگر ہم نے سیدھا راستہ نہ اپنایا، اگر ہم نے سیدھا نہ چلا تو ہمارے دشمن جو ہیں، اس ٹوٹے کے جو دشمن ہیں وہ ہمیں کھا جائیں گے، وہ یاد رکھے گا، وہ ان کا بھی نہیں رہے گا، جو اپنا سمجھ رہے ہیں نا وہ ان کا بھی نہیں رہے گا، یہ خود ان کی اولادیں غلامی میں آ جائیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ معاف کرے گے، یہ اپنے آپ کو کیوں نہیں سدھار رہے، اپنے ملک کو، اپنی جگہ کو۔ یہ میں ٹوٹا، میں قبرستان ہوں، میرا دل کرتا ہے میں روزانہ صفائی کروں، یہ میرا قبرستان ہے، میرا قبرستان ہے، میرے علاقے کا قبرستان ہے، میرا دل کرتا ہے اس کو صاف کروں، اس کی 4 دیواری جنگلہ لگواؤں، اس میں جانور نہ آئے، کتے نہ آئے، صاف ستھرا یہ قبرستان ہے، یہ میری خواہش ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جب میں سیدھی راہ پہ رہوں گا تو اللہ تعالیٰ میری مدد بھی کرے گا۔ تو دوستو اس لیے خدا کے لیے اپنے آپ کو سمجھے، اپنے آپ کو سمجھائے، اپنے آپ بڑوں کو سمجھائے، اپنے چھوٹوں کو سمجھائے، اور خود سمجھے، اپنے گریبانوں میں دیکھیں، رات کو سونے سے پہلے میری باتیں نوٹ کیجئے اور اپنے آپ کو سدھارے۔ یہ تقریر جو حضرت خاکی صاحب کر رہے ہیں نا، حافظ شفقت رسول خاکی، یہ آپ کے لیے کر رہے ہیں، یہ دنیا کے لیے کر رہے ہیں، یہ انسانیت کے لیے کر رہے ہیں ہم۔ تو دیکھیں ہم اپنے آپ کو سدھاریں گے تو ہم سدھریں گے، ٹھیک ہے نا۔ اگر ہم اسی طرح فرقہ واریت میں اور میری میں پڑے رہے تو یہ ہم اپنا ایک گھر تباہ کر بیٹھیں گے۔ یہ جو اللہ نے یاد رکھیے گا جی، اللہ اور رسول نے دیا تھا ہمیں گھر، یہ گھر ہم خراب کر لیں گے اپنے آپ کو۔ کہتے ہیں نا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، انسان خسارے میں ہی ہے، جو مرضی کر لے۔ وہ کیوں خسارے میں ہے جانتے ہیں؟ کیوں اللہ معافی دے، اللہ تعالیٰ کوئی بدعا دے رہا تم کو کہ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، کہ انسان خسارے میں اس لیے ہے کہ خود ہی تو پاگل کا پتر جو بم بنا کے بیٹھ گیا، ایٹم بم خود ہی بنا کے بیٹھ گیا کہ اپنے آپ کو خود ہی تباہ کر لے گا۔ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، خسارے میں، خود اپنا برا کر رہا ہے، دنیا توڑ رہا ہے، دنیا تباہ کر رہا ہے، اپنی ہی دنیا، اپنا ہی گھر تباہ کری جا رہا ہے۔ مذہب سے، فرقہ سے مجھے کوئی تعلق نہیں، میں کوئی بحث نہیں کر رہا ہوں، میں بحث کر رہا ہوں کہ ہم نے اپنے آپ کو سدھارنا ہے، چاہے دنیا کیسی بھی ہو۔ کیوں نہیں ہم سمجھتے اس دنیا کو؟ کیوں نہیں ہم سمجھ رہے کہ کوئی مذہب میں لگا ہوا ہے تو لگا رہے،
کوئی کس جگہ پہ لگا ہوا ہے تو لگا رہے, کم از کم اپنے گھر کو تو ہم صاف ستھرا رکھیں, ہم اپنے گھر کو تو ٹھیک کریں. میں کوئی عالم, میں دیکھیں عالم ہوں میں, مگر میں کہتا ہوں کہ میں کوئی مولویوں والی بات نہیں کرتا. یہ داڑھی ابھی رکھی ہے مجھے 2 سال ہوئے داڑھی رکھے ہوئے. میں نہ مولوی ہوں اور نہ میں مولویوں کو مانتا ہوں, اور نہ میرا الحمدللہ بتایا کہ میرا کوئی فرقہ نہیں ہے. میرا فرقہ جو ہے وہ اللہ ہے اور اس کا رسول ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, جن کا میں عاشق ہوں, اور وہ جو 4 صحابہ میں ان کا عاشق ہوں. میں مولا علی مشکل کشا کا بھی عاشق ہوں. ٹھیک ہے نا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں تو انسان ہوں, انسانیت کے لیے بول رہا ہوں, انسانیت کا بھلا کرنے کے لیے بتا رہا ہوں کہ ہم نے اپنے آپ کو سدھارنا ہے, ہم نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے. جیسے ہی ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں گے تو انشاءاللہ تعالی دیکھیے گا تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی. اور آج کے دور کا جو, آج کے 2024 کے دور کا جو اسٹوڈنٹ ہے, جو نئی نسل ہے ہماری, وہ کدھر ہے, کدھر دفع ہو گئے, وہ کدھر چلے گئے, گھوم گئے, ان کے دماغ پاگل ہو گئے, ان کو پتہ نہیں لگ رہا کہ میرا گھر کتنا گندا ہو گیا ہے, وہ کدھر ہے. جب تک ہم اپنے گھر کو سدھاریں گے نہیں, اپنے گھر کو صاف نہیں رکھیں گے, تو ہم خود کیوں نہیں صاف کر رہے. دیکھیں نا آج کل کہتے ہیں جی صفائی ہو رہی ہے. صفائی تو ہمیں اپنے اندر کی کرنی ہے. پہلے اندر کی صفائی تو شروع کروائیں, اندر کی صفائی کرے, سب اپنی صفائی اندر کی کرے. ہر بندہ جو ہے وہ اپنی اندر کی صفائی کرے, ہر سیاسی جماعت اپنی اندر کی صفائی کرے, ہمارا پارلیمنٹ جو ہے وہ اندر کی صفائی کرے. جب ہم اندر سے صاف ہوں گے تو ہمارا پورا ملک صاف ہو جائے گا, ہر چیز صاف ہو جائے گی. تو ہم کیوں اپنے ملک کا تماشا بنا رہے ہیں اپنے گھر کا. تو دیکھیں نا, میرے گھر میں کوئی لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے نا, میرے بہن بھائی بھی لڑتے ہیں آپس میں, میرے سب کے بہن بھائی, ہر گھر میں ایک نیا فساد ہے, ہر نفرت ہے ہر گھر کے اندر. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم خود ذمہ دار ہیں, ہم اپنے آپ کو خود ٹھیک نہیں کر رہے ہیں. کسی نے ہمارا کوئی برا نہیں کرنا, ہم نے خود اپنے آپ کو گندا کیا ہے, ہم نے خود اپنے آپ کو خراب کیا ہے. ٹھیک ہے نا. تو گھر میں لڑائی جھگڑے پیدا ہو جاتے ہیں, گھر چھوٹی چھوٹی باتوں پہ. یہ جو عورتیں ہیں وہ اپنے گھروں میں بسنا نہیں چاہ رہی ہے, ایک گھر میں جو ماں باپ بہن بھائیوں کا گھر تھا. مجھے ایک بات میں یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات کرتا چلو ناظرین, اور یہ میری بات بڑے غور سے ذرا سنیے گا, اور یہ میری خواہش تھی ایک دن کہ میں دنیا کو یہ بات بتاؤں گا. آج کی بات نہیں ہے, میرے دماغ میں دفن ہے بڑے عرصے سے. بات یہ ہے کہ ہم 12 بہن بھائی تھے, 12 بہن بھائی, 4 بہنیں اور 8 بھائی تھے. 2 فوت ہو چکے اور باقی 6 رہ گئے, اور بہنیں ماشاءاللہ سلامت ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں جب چھوٹا سا تھا تو میرے بھائی کو ہم آپس میں لڑتے بھی تھے, مارتے تھے, کو سننے مکے بھی, لڑتے بھی تھے, گالیاں بھی دیتے, سب کچھ ہوتا تھا. اب بچپن تھا نا ہمارا, ہم ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے تھے. مگر کیا تھا کہ ایک بھائی کو اگر ہلکی سی رگڑ بھی آ جاتی تھی نا, تو ہم کہتے تھے کہ یار میرا بھائی, وہ میرا بھائی. بھائیوں سے پیار بھی ہے, اندر آگ بھی لگ رہی ہے, جلن بھی ہے, سب کچھ ہے. تو پھر بڑے ہوتے گئے, محبت بڑھتی گئی. محبت وہی ہے, 12 بہن بھائیوں کی محبت وہی ہے, ہر چیز وہی. ہم ایک دوسرے پہ مرتے ہیں, ہم جان دیتے ایک دوسرے کی خاطر, بھائیوں کی خاطر ہیں. تو یہ مجھے ایک بات تو جواب دے, یہ جو گھر تباہ ہو رہے ہیں پورے ہمارے معاشرے میں, جس معاشرے میں میں پیدا ہوا اس معاشرے کی بات کر رہا ہوں, ہے وہ کیوں اس طرح کر رہے ہیں کہ جب ہم بہن بھائیوں پہ مرتے تھے, ہمارا پہلے ہم پیدا ہوئے, میرے بہن بھائی پیدا ہوئے, اور وہ عورت جو پتہ نہیں کہاں پہ پیدا ہوئی, کس رنگ میں پیدا ہوئی, کیسے پیدا ہوئی, انسان وہ بھی ہے, وہ اس گھر میں آ گئی اور آ کر اس نے اس گھر کو آگ لگانا شروع کر دی. ٹھیک ہے. تو پھر وہ پیاری ہوئی کہ وہ بہن بھائی جن کے ساتھ آپ پیدا ہوئے ہو, جب آپ یہ بات اپنے دفن کر لو گے نا, اپنے گریبان میں شیشے میں دیکھو گے, تو قسم خدا کی تمہارے گھر کی لڑائیاں جھگڑے ختم ہو جائیں گے. تمہاری جتنا میری بات یاد رکھنا, آج میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں, میری بات یاد رکھیے گا کہ اگر ہم اپنے گھر کے اندر جو ہے 12 بہن بھائی, ہم بہن 8 بھائی جو ہے, اگر ہم مثال دے رہا ہوں ایک کہ آپ اپنے گھر میں اگر رہیں گے تو کٹھے رہیں گے, اولادیں بھی ان کی سب کچھ, اس میں برکت ہے, اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے, اس میں ایک اللہ تعالیٰ کا نظام ہے پورا. جیسے آج سے صدیوں پہلے, جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سب صحابہ تھے, سارے لوگ شادی کر کے ایک جگہ پہ رہتے تھے, ہر جگہ کو اپنی ہاں شادیاں ہو جائے, الگ الگ ہو جاؤ, اپنے کے پاس پیسہ ہے, علیحدہ گھر لے لو, مگر ایک دوسرے کو بہن بھائی سمجھو, اپنے آپ محبت وہی رکھو
جہاں تھی یہاں ہے وہی رہے گی. تو قسم خدا کی میں نے وہ بھی لوگ دیکھے ہیں جن کی محبت بھائیوں کی اس طرح ہے جس طرح ماشاءاللہ کہ ان کو بد نظر سے اللہ بچائے, بہت محبت ہے ان کی بھائیوں کی آپس میں, اور وہ گھر ٹوٹنے نہیں دیتے, وہ گھر کو خراب نہیں ہونے دیتے, وہ اپنی دماغوں پہ اپنی بیویوں کو ہیوی نہیں ہونے دیتے, حالانکہ ان کے پلے کچھ بھی نہیں ہے بیویوں کے. ہم نے خود اپنے آپ کو خراب کیا ہوا ہے. ایسی عورتیں اس معاشرے کے اندر پیدا ہوئی ہیں کہ وہ اس گھر کو جو ہے تباہ کر رہی ہے, گھروں کو فوراً اپنے خامد سے طلاق لے لیتی ہے. اللہ معافی دے, توبہ نعوذ باللہ, کتنا بڑا سخت گناہ ہے طلاق لینا. پتہ اللہ تعالیٰ کو سب سے نفرت سب سے زیادہ جو اس کام سے وہ ہے جو طلاق کر لیتا ہے, جو طلاق کے لفظ 3 ہے نا, اس سے نفرت ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کو سب سے زیادہ نفرت. تو پھر ہم ان باتوں کو کیوں نہیں غور کرتے؟ ہم کیوں نہیں, کب سمجھیں گے ہم اپنی ان باتوں کو؟ کب ہم معاشرے کو اپنے کو سدھارنے کے, کون سدھارے گا ہمارے معاشرے کو؟ آج تک اس ملک کے اندر, اسی لیے تو میں بولتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں جو ہے ریسرچ سینٹر کی کمی ہے, کہ ہم نے اپنے ملک میں ریسرچ سینٹر بنایا ہی نہیں کہ ہمارے اداروں کی ایک ریسرچ کا ادارہ ہو. جیسے میں نے ایک نام رکھا ہوا ہے قرآن میڈیکل QMC, قرآن میڈیکل سینٹر, قرآن میڈیکل ہسپتال, قرآن میڈیکل ریسرچ اینڈ لیبارٹریز. یہ میرا ایک ادارہ ہے جس پر ریسرچ ایک چیز پہ نہیں, انسانیت پہ نہیں, حیوانات پہ, جنات پہ, ہر چیز پہ جو ہے ریسرچ میرا. یہ میں نے سیڑھیاں بھر کے کتابیں بھی خود لکھی, نقطۂ راز میں نے کتاب لکھی ہوئی ہے باقاعدہ ریسرچ سینٹر بنانے کے لیے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ ہم اپنے آپ کو کیوں نہیں ریسرچ پہ لگا رہے, تاکہ ہم اپنے معاشرے کو صاف ستھرا کریں, لوگ ہمارے پہ یقین کریں کہ ایک ریسرچ سینٹر جو ہے اس پر لوگ اعتبار کریں کہ قرآن میڈیکل ریسرچ سینٹر کی جو بات نکلی ہے وہ بڑی اتھینٹک ہے اور وہ بڑے سوچ سمجھ کے بات نکالتے ہیں. تو کہنے کا مقصد کہ ہم اپنے مسلمانوں نے, ہم نے اپنے آپ کو خراب کیا ہوا ہے, ہم نے اپنی قدر گرائی ہوئی ہے, ہم نے اپنے آپ کو معاشرے میں نیچے کیوں دب کے رہ رہے ہیں, تاکہ معاشرہ ہم پہ جو ہے ہیوی ہے, دوسرے معاشرے دوسرے جو ہے وہ گندگی جو ہے وہ ہمارے اوپر ہیوی ہے آج کل مسلمانوں کے اوپر. ہم اپنے آپ کو کیوں نہیں سدھار رہے, ہم اپنے آپ کو کیوں نہیں صاف کر رہے؟ یہ میری سمجھ سے باہر ہے. دیکھیں, ہر بندے نے موت کا مزہ چکھنا ہے, ہر بندے نے مرنا ہے, ہر بندے کے من نے مر جانا ہے. ایک نہ ایک دن آئے گا کہ میں بھی اسی طرح قبر میں لیٹا ہوں گا, اور پھر میں یہ بول نہیں سکوں گا آپ سے, یہ میں کہہ نہیں سکوں گا آپ سے, کیونکہ میرا وقت ختم ہو چکا ہوگا. تو کہنے کا مقصد یہ کہ اپنے آپ کو سدھارو, اپنے آپ کو ٹھیک کرو, اپنے گناہوں سے معافی مانگو, اپنے آپ کو دیکھو, بہن بھائیوں سے محبت کرو, بہن بھائیوں کو آپس میں اتفاق کرو, کہ یہ نہیں کہ اپنے اندر غلاظت رکھ کے, گندگی رکھ کے کہ جی میں بڑا بن جاؤں, بس باقی سارے مر جائیں, تباہ ہو جائے, برباد ہو جائے ہیں. عورت اور مرد جب یہ بڑے مرد یہ چاہیں کہ جی باقی سب مر جائیں اور ہم بڑے ہو جائیں, تو پھر یہ اللہ معافی دے, پھر عذاب ہی آتے ہیں اس گھروں پر, پھر وہ گھر برباد ہی ہوتے. ہم کیوں نہیں اپنے آپ کو سدھارتے؟ آئیں میرے ساتھ بیٹھے, کیسے کون غلط ہے میں بتاتا ہوں اب اس کی اوقات, کیا کیا جادو ہمارے اوپر, تعویذ, دھاگے, کیا کیا عذاب عورتیں گراتی رہی ہیں ہمارے گھر کے اوپر. تو یہ سارے جو ہے ہم جانتے ہیں, ہر بات جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے شیشہ کی ہوئی ہے, اور ہم اپنے آپ کو تماشا بنا کے بیٹھے ہوئے دنیا کے اندر. ہم پورے گھر کے اندر, پورے گھروں کے اندر, ہر معاشرے کے اندر ہم اپنی عورت کو نہ سدھار سکے, ہم اپنے عورت کی معاشرے کی تربیت نہ کر سکے ایک عورت کی, کہ ہم نے ایک عورت کو شادی کر کے گھر میں آتی ہے اس کو سمجھاؤ, ہمارے ماں باپ کہتے ہوتے تھے اس کو سمجھاؤ, اس کو دھکے دے کے باہر واپس بھیج دو کہ جاؤ ادھر مر جاؤ, وہ تمہیں مار دے تو دفن کر دے تو ہمیں کوئی ٹینشن نہیں, جاؤ اس کو گھر سے نکال دو. تو وہ کیسے نہیں رہتی اپنے گھروں میں خوش, جب وہ اپنے ماں باپ کو ماں باپ سمجھے گی, اپنے بہن بھائیوں کو بہن بھائی سمجھے گی, جن کے گھر شادی ہو کے گئی ہے وہ اس کا خامد اس کے بہن بھائیوں کو اپنا بھائی سمجھے گا اب معاشرے میں, تو یہ ساری تہذیب تمیز ختم ہو جائے گی, یہ جو لڑائی جھگڑا ہے ختم ہو جائے گا, عورتیں اپنے گھر میں بسنا شروع ہو جائیں گی. دیکھیں سچ کڑوا ہوتا ہے, میری باتوں کا غصہ چڑھے گا آپ لوگوں کو اس وجہ سے کہ میں سچ بول رہا ہوں. سچ یہی ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش ہی نہیں کی, ہم نے اپنے معاشرے کے اندر تربیت, مرد عورت ذات کی تربیت ہی نہیں کی, کہ تم نے جس گھر میں جانا ہے اس گھر میں تم نے بسنا ہے, اس گھر میں تم نے اپنا گھر سمجھنا ہے, اپنے ماں باپ سمجھنا ہے ان کو, چاہے کتنی بھی پریشانیاں مصیبتیں آ جائیں وہیں پر گزارا کرنا ہے تم لوگوں نے. تو جب ہم اپنی بہنوں کو یہ سمجھائیں گے تو آگے معاشرہ پوری بہنوں کو سمجھائے گا. تو ہر چیز اپنے آپ کی تربیت کرے, خدا کے لیے اپنی تربیت کرے, اس جو معاشرے کو تباہ نہ کرے.
اس گھر کو تباہ نہ کرے. جس گھر کے بارے میں بات کر رہا ہوں نا وہ گھر ہے ہمارا ملک پاکستان دیس ہمارا، جس کے بارے میں میں یہ ساری بات میں نے آپ کو سنائی ہے. یہ اپنے ملک پاکستان کی سنائی ہے، نہ کہ میں نے اپنی ذات کی سنائی ہے. آپ لوگوں کے لیے سنائی ہے، پوری انسانیت کے لیے سنائی ہے. یہ خالی میں اس معاشرے کی بات نہیں کر رہا ہوں، پورے دنیا کے معاشرے کی بات کر رہا ہوں. اپنے آپ کو سدھارے، اپنے آپ کو ٹھیک کرے، اور خدا کے لیے اس دنیا کو بسنے دے. اس دنیا کو بنا کر رکھے، اس دنیا کو خوبصورت بنائے، نہ کہ اس دنیا کے اندر فتنہ پیدا کرے، فساد پیدا کرے، اور بچوں کو مارے اور قتل کرے. اللہ معافی دے. اور بے گناہ مسلمانوں کو قتل کیا جا رہا ہے. خدا کا خوف کھائیں، اپنے معاشرے کو سدھارے خدا کے لیے. جتنی ہماری دنیا ہے اتنی آپ کی دنیا ہے. یہ ساری دنیا جو ہے ناظرین، یہ جو میں بات کر رہا تھا، تو کہنے کا مقصد یہ ہمارا کہ اپنے آپ کو سدھارے، اپنے آپ کو ٹھیک کرے. جب آپ اس معاشرے کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ معاشرہ سدھر جائے گا، یہ معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا. ہر چیز جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. پہلے جو ہے وہ اپنے آپ کو ٹھیک کریں، اپنے آپ کو سدھارے، اپنے آپ کو بہترین کرے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارا ساتھ دے گا. اس معاشرے کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے، سدھارنا ہے، صاف ستھرا کرنا ہے. اس معاشرے کو، اس گھر کو، اپنی جو ہے وہ دہلیز کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں، درست کرنے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہر چیز جو ہے وہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گی. تو ناظرین، یہ تھی میری باتیں، یہ تھی میرے اندر کا درد جو میں نکالنا چاہتا تھا. ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ کمیاں ہوتی ہیں، ہر انسان میں کمیاں ہوتی ہیں. میرے پاس فنڈ کی کمی ہے. دیکھیں اگر آپ یہ ویڈیو میری سن رہے ہیں، پوری دنیا کے اندر اس کو شیئر کریں خدا کے لیے، کیونکہ شیئر کریں گے تو میں قرآن میڈیکل ریسرچ اینڈ لیبارٹری جو ہے وہ بنا سکوں گا، اپنی زندگی میں بنا کر چلا جاؤں. پھر میرے بچے آگے، میرے بچوں کے بچے چلاتے رہیں گے، اس معاشرے کے لوگ چلائیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دے اور ہدایت پر رکھے، میری آل اولاد کو ہدایت پر رکھے. اور یہ معاشرہ جو ہے قرآن میڈیکل ریسرچ سینٹر کی آج کے وقت میں ضرورت ہے. جب تک یہ معاشرہ اس طرح کی ریسرچ شروع نہیں کرے گا، وہ اسی ریسرچ سینٹر کا تعلق ہمارے معاشرے کی تربیت بھی ہے کہ جب ہم کام کریں گے، اس کا رزلٹ نکالیں گے تو اس معاشرے کو ہی درستگی ملے گی. اس معاشرے کو ہی درست کرنا ہے ہم نے، نہ کہ ہم نے کسی کو درست کرنا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ میری کوشش پوری ہے کہ ہم اس معاشرے کے اندر جو ہے وہ ایک اچھا ادارہ بنا جاؤں میں اپنی زندگی میں. اور اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ میری مدد کرے. اور مسلمان جو ہے آج کے دور میں وہ کمزور ہے، اللہ تعالیٰ اس کو تھوڑا سا مضبوط کر دے، اور اللہ تعالیٰ غائب سے مدد فرمائے. یہ کائنات اللہ کی ہے، مالک اس کائنات کا نہ کہ کوئی اور کنٹری ہو. یہ صرف مالک اللہ کی ذات ہے اس دنیا کی، اور کوئی نہیں بن سکتا اور نہ ہی ہو سکتا ہے، کیونکہ اس نے صاف کہہ دیا مالکی یوم الدین. مالک وہ ہے. دیکھیں نا، ایک دن کہتے ہیں نا کہ اور برحق ہے کہ قیامت کا دن آئے گا. قیامت کے دن ہر چیز جل کر راکھ ہو جائے گی. روک لینا پھر تم روک سکتے ہو تو کوئی روک سکتا ہے؟ نہیں. چاہے کوئی بھی کنٹری ہو، کتنا بھی بڑا بادشاہ ہوگا، اس دن وہ غرق ہو جائے گا. فرعون جیسے، فرعون کا رزلٹ دیکھو. خدا کا خوف کھاؤ اور اپنے دلوں میں خوف پیدا کرو بھائی. یہ فرعون جو پڑا ہوا ہے نا زندہ، وہ سب تمہارے سامنے شکل نظر آ رہی ہے. یہ اللہ نے کہا تھا ایسا ہوگا، یہ اللہ نے کہا تھا کہ ایسا ہوگا، سمندر سے نکلے گا، زندہ رہے گا. یہ تمہیں میں نصیحت بنا دوں گا. یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے. خدا کے بندوں کو خدا کا خوف کھاؤ. کیوں اپنے آپ کو فرعونیت بنا رہے ہو؟ کیوں اپنے آپ کو فرعون بنا رہے ہو؟ کیوں اپنے آپ کو غلط کر رہے ہو؟ کیوں اپنے آپ کو خراب کر رہے ہو؟ اور دوسرے معاشرے کو بھی خراب کر رہے ہو، دنیا کو بھی خراب کر رہے ہو. خدا کا خوف کھاؤ اور اپنے آپ کو سدھار لو کہ تمہارے ساتھ فرعون والی حرکت ہو، تمہیں فرعون بنا دیا جائے. خدا کے واسطے اپنے گھر کی قدر کرو جو اللہ نے تمہیں دیا. اللہ نے تمہیں مالک بنایا اس گھر کا. یہ جو ٹوٹا ہے نا گھر، اس کا ہم کو مالک اللہ نے بنایا ہے، اور اللہ نے ہم پر چھوڑی ہے کہ ہم نے اس کو سدھارنا ہے. ہم نے صاحب کا دیکھو نا، تم لوگوں نے کشمیر کو بند کیا، اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کو بند کر دیا. اس سے بڑا معجزہ کیا ہو سکتا ہے؟
کہ تم گھروں میں بند ہو کر رہ گئے تھے، یہ اللہ کا کرنا کافی نہیں تھا؟ اس سے پہلے کہ اللہ کا عذاب آئے تم پر، خدا کے لیے اپنے آپ کو سدھار لو، اور اس ٹوٹے کو، اس اپنے گھر کو بھی سدھار لو، اپنے گھر والوں کو بھی سدھار لو۔ خدا کا نام ہے، میں تمہیں الرٹ کر کے جا رہا ہوں اس دنیا سے۔ خدا، میں نہ ڈرتا ہوں موت سے، نہ میں کبھی ڈرا ہوں، نہ مجھے موت سے ڈر لگتا ہے۔ الحمدللہ مجھے پیار ہے محبت موت سے، مجھے عشق ہے موت سے، مجھے جنون ہے موت سے، مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے کسی کی۔ میں سچ بولوں گا اور سچ ہی بولتا رہوں گا انشاءاللہ تعالیٰ اپنی زندگی میں، اور جو سچ ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنے قدر کریں اپنے گھر کی قدر کرو، خدا کا واسطہ اپنے گھر کی قدر کرو، اس سے پہلے کہ تم فرعونوں کی طرح مثال بنا دیے جاؤ۔ خدا کا خوف کھاؤ۔ ایک وقت تھا جب قرآن کی آیتوں کو بدلا گیا تو میں نے خط لکھا کہ خدا کا واسطہ ہے اپنی زبانیں بند کر لو، نہ قرآن کو چھیڑو، وگرنہ تم اپنا برا پاؤ گے۔ تو آج وہ بندہ نہیں رہا اس دنیا کے اندر، تو اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ اپنے آپ کو، خدا کا خوف ہے، اپنے آپ کو ٹھیک کرو، اپنے آپ کو درست کرو، اپنے آپ کی درستگی کرو۔ جب تک اپنے آپ کو درست نہیں کرو گے تو تم خطا کھاؤ گے اس دنیا میں بھی، اور آخرت میں جب اللہ کے دربار میں اٹھائے جاؤ گے نا، اپنے جلی بسترے لے کے بھاگ جاتے ہو، وہاں پہ اللہ نہیں ہے، وہاں پہ بھی اللہ ہے۔ ایک دن وہاں پہ بھی مرنا ہے، ذائقۃ الموت، کل نفس ذائقۃ الموت، موت وہاں پہ بھی آنی ہے۔ تو جب قبر میں فرشتے پوچھیں گے نا، یاد رکھنا کہ سوئی کی نوک کے برابر قسم خدا کی سوال ہوگا قبر میں، ہر چیز کا تمہارا رزلٹ نکال دیا جائے گا، پھر جا کے تمہارے ہاتھ میں وہ پرچہ دیا جائے گا جنتی اور دوزخی والا، اور جب تم قیامت کے دن اٹھو گے تمہارے ماتھوں پہ بنا ہوگا نشان۔ تو خدا کا خوف کھاؤ، اپنے آپ کو درست کرو۔ مجھے موت سے کوئی ڈر نہیں، سمجھ آئی؟ میں سچ بولوں گا، میں سچ بولتا ہوں اور الحمدللہ بولتا رہوں گا۔ خدا کا خوف کھاؤ، اور اپنے لیے اور اپنے انسانیت کے لیے اور اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے پوری دنیا میں اپنی عزت پیدا کرو، تاکہ کوئی مسلمانوں کو نہ تنگ کر سکے، کوئی مسلمانوں کو نہ چھیڑ سکے۔ خدا کا واسطہ ہے اپنے گھر کو ٹھیک کر لو۔ اگر میرا گھر درست ہوگا تو ہر گھر درست ہوگا، اگر میرا گھر درست نہیں ہے تو کوئی بھی گھر درست نہیں ہے۔ خدا کا واسطہ اپنے آپ کو ٹھیک کرو، نہ کہ دوسروں کو ٹھیک کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ناظرین، میرے جو یوٹیوب پر وظیفے ہیں وہ الحمدللہ قرآن پاک کے وظیفے، قرآن کی آیت کے وظیفے، بال سے لے کر نوخن کے پاؤں تک میرے سے وظیفہ پوچھے۔ ہر عمل کا، ہر سانس کے ساتھ، ہر قدم کے اوپر قرآن کی آیت ہمارے کام آ سکتی ہے، ہم پڑھ سکتے ہیں تو ہمیں فائدہ دے گی۔ اور الحمدللہ میں جس کو بھی قرآن کی آیت بتاؤں گا وہ عمل اور اثر کامیاب ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ یہ آپ آزما کر دیکھ لیں، آپ کر کے دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کامیابی دیتا کہ نہیں۔ میں نے زندگی میں انہی قبرستانوں کے اندر میں نے زندگی گزاری، راتیں گزاری، اور انشاءاللہ تعالیٰ جلدی آپ کو بھی رات کو ملاقات کروائیں گے انشاءاللہ۔ تو کہنے کا مقصد ہے ناظرین کہ ہم نے سچ بول کے جانا ہے اس دنیا کے اندر۔ یہ فانی دنیا ہے، نہ کہ یہ باقی رہنے والی بقا کی دنیا نہیں ہے۔ یہ بقا کچھ اور ہے۔ بقا تو وہ ہے جو جب مر کے بندہ اٹھتا ہے، آنکھ کھلتی ہے، تو وہ بقا ہے۔ یہ فنا ہے۔ تو یہ بقا اور فنا کا جو ہے نا یہ تعلق سمجھو، یہ ایک دن ہر بندے پر آنا ہے۔ تو خدا کا واسطہ ہے اس دن تم جو ہے نا توبہ کرو گے اور تمہیں موقع نہ ملے گا دوبارہ آنے کا واپس۔ خدا کے لیے اپنے آپ کو سدھارو، ہر طرح سے اپنے آپ کو سدھارو، دوسرے مسلمانوں کے لیے، دوسری انسانیت کے لیے۔ یہ نہیں کہ خالی